السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ سب کو ویلکم ہے ایکسیلنس آن لائن لرننگ اسکول میں اسٹار۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 11ویں جماعت کی درسی کتاب کا ایک انتہائی خوبصورت اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق احسان دانش کی مشہور زمانہ نظم آزادی پر مبنی ہے۔ دیکھیں، ایک طالب علم کے طور پر اور ایک باشعور شہری کے طور پر آپ کے لیے اس نظم کے گہرے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی نوٹ بکس نکال لیں اور توجہ سے سنیں، کیونکہ آج ہم ایک بہت ہی اہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور بچوں، اگر آپ نے اس کتاب کے پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو ابھی ہمارے چینل پر جائیں اور وہ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سبق مکمل سمجھ آئے۔ آج ہم شاعر کے تعارف، نظم کی باقاعدہ پڑھائی، اس کی تشریح، مرکزی خیال اور امتحانی سوالات، ان تمام پہلوؤں پر تفصیلی بات کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے احسان دانش اور ان کی اس شاندار نظم آزادی کے پس منظر اور ہمارے آج کے تدریسی مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اب ہم باقاعدہ اس نظم کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی کلام کی اصل روح کو سمجھنے کے لیے اس کا درست تلفظ اور روانی کے ساتھ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ میں یہ نظم پڑھنے لگا ہوں اور آپ نے اس کے الفاظ کی نشست و برخاست اور اس کے ادبی وزن پر بھرپور توجہ دینی ہے۔ سنیے گا۔ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ لہو موسم نے رویا، گردش گردوں نے رخ بدلا، میرے خوابوں میں نازل ہو گئی تعمیر آزادی۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ لہو برسا بہیں آنسو، لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ مجھے دنیا کے ہر گوشے میں کندیلیں جلانے دو، میرا مذہب ہے ایک پیغام عالمگیر آزادی۔ زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، غلط ہوتی رہی ہے آج تک تفسیر آزادی۔ تڑپ کر بزم دانش چلے آتے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ اچھا، اب آتے ہیں اس نظم کی تشریح اور وضاحت کی طرف، جو کہ یقیناً آپ کے امتحانات کے لیے سب سے اہم حصہ ہے۔ پہلا شعر دیکھیے۔ احسان دانش کہہ رہے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے اور پھر اس کی تعمیر کا جو جذبہ ہے وہ بالکل کسی عبادت جیسا ہے۔ یعنی انہوں نے آزادی کی اس جدوجہد کو محض ایک سیاسی عمل نہیں بلکہ ایک مقدس روحانی فریضہ قرار دیا ہے، جس کی بنیاد ہی ان گنت قربانیوں اور شہادتوں پر رکھی گئی ہے۔ پھر اگلے شعر میں بڑی جرأت مندانہ بات کی گئی ہے۔ ذرا سوچئے، وہ کیسی آزادی ہے جہاں آپ اپنے خیالات کا کھل کر اظہار ہی نہ کر سکے۔ مصنف کے نزدیک اگر معاشرے میں آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے تو وہ نام نہاد آزادی دراصل آزادی کی کھلی توہین اور تذلیل ہے۔ یہ شعر ہماری عملی زندگی میں فکری آزادی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے خیال میں مصنف اس نقطے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب، کیا صرف جغرافیائی سرحدوں کا آزاد ہونا ہی کافی ہوتا ہے، یا پھر فکری اور ذہنی آزادی کے بغیر کوئی بھی قوم کبھی صحیح معنوں میں ترقی نہیں کر سکتی؟ یقیناً مصنف آزادی کو ایک بہت جامع اور وسیع تصور کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اب اس شعر کو دیکھیں، یہاں احسان دانش نے آزادی کے اس پورے تصور کو سیدھا ہمارے دین اور تاریخ سے جوڑ دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ آزادی کے جو اصل اور حقیقی اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے واضح کر دیے ہیں، اور اب قیامت تک آنے والے مفکر اسی قرآنی پیغام کی تشریح کرتے رہیں گے، کیونکہ آزادی کا اس سے مکمل تصور اور کہیں موجود ہی نہیں۔ اس شعر میں ایک بہت گہرا دکھ اور ایک کڑوی حقیقت چھپی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھیں، آزادی کے لیے ہم نے بے تحاشا قربانیاں دیں، خون کی ندیاں بہیں، آنسو بہے، قافلے لٹے، اپنے پیاروں سے رشتے ٹوٹے، لیکن اتنی بھاری قیمت چکانے کے بعد بھی آج ہمارے معاشرے میں آزادی کی وہ عمارت مکمل نہیں ہو سکی جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی، تاکہ امتحانی نقطہ نظر سے چیزیں سمیٹ لی جائیں۔ اگر ہم پوری نظم کا نچوڑ نکالیں تو مرکزی خیال یہ بنتا ہے کہ آزادی یقیناً ایک عظیم نعمت ہے اور اسے پانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن
اور یہ بات بہت دھیان سے سننے والی ہے، آزادی مل جانا ہی آخری منزل نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اسے سنوارنا اور اس کی تعمیر کو اپنے کردار سے مکمل کرنا ہمارا دائمی فریضہ ہے۔ بغیر مسلسل عمل اور ایثار کے آزادی قائم نہیں رہ سکتی۔ امتحانی نقطۂ نظر سے آپ کو اس نظم کی کچھ ادبی خوبیاں بھی سمجھنی ہوں گی۔ احسان دانش کا یہ کلام قومی اور ملی شاعری کی ایک نہایت شاندار مثال ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے قندیل یعنی چراغ اور تنویر یعنی روشنی جیسے بڑے خوبصورت اور باوقار استعارے استعمال کیے ہیں جو علم اور شعور کی علامت ہیں، اور پوری نظم میں کس چیز پر زور دیا گیا ہے؟ عمل اور ایثار پر۔ یہ یقیناً شاعر کے کمال فن کو ظاہر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم حصے کی طرف، یعنی امتحانی سوالات اور ان کے جوابات کا طریقہ کار۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، بورڈ کے امتحانات میں اچھے نمبر لینے کے لیے آپ کو ان تشریحی اور تصوراتی سوالات کی ساخت کو سمجھنا ہوگا۔ جیسے اگر سوال آئے کہ احسان دانش کے نزدیک حقیقی آزادی کیا ہے، تو آپ نے اپنے جواب میں عبادت اور مسلسل عمل والے پہلو کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اسی طرح تحقیر آزادی سے کیا مراد ہے؟ اس میں آپ آزادی اظہار رائے پر پابندی کا حوالہ دیں۔ اگر وہ پوچھیں کہ آزادی کی تعمیر نامکمل کیوں ہے، تو ان عظیم قربانیوں کا ذکر کریں جو ہم نے دیں مگر مقاصد حاصل نہ کر سکے۔ اور چوتھے سوال میں قرآنی تعلیمات کے ابدی اور حتمی تصور کی بات کرنی ہے۔ یاد رکھیں، 11ویں جماعت کے طالب علم کے طور پر آپ کا جواب پختہ، منطقی اور جامع لگنا چاہیے۔ بقیہ سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آخری شعر میں پروانے اور تنویر یعنی روشنی کا کیا پس منظر ہے؟ یہ سیاق و سباق کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے۔ اس میں آپ بتائیں گے کہ محب وطن لوگ یعنی پروانے وہ تو قربانیاں دینے کے لیے بےتاب ہیں، مگر صحیح رہنمائی اور روشنی ابھی تک نمودار نہیں ہوئی۔ اور شاعر دنیا کے ہر گوشے میں کون سی قندیلیں جلانا چاہتا ہے؟ وہ یقیناً دنیا کو آزادی کا حقیقی اور عالمگیر پیغام دینا چاہتا ہے۔ ان سوالات پر غور کرنا یقیناً آپ کی فکری صلاحیتوں کو جلا بخشے گا۔ تو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا ہم واقعی آج کے دور میں اس آزادی کی اسی طرح حفاظت کر رہے ہیں جس کے لیے ہمارے اسلاف نے اتنی بھاری قیمت چکائی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ آخر میں ہم اس نظم کے فلسفے اور اس کے حتمی پیغام کی طرف چلتے ہیں۔ اس سارے تفصیلی بحث کے بعد جو حتمی فلسفہ ہمارے سامنے آتا ہے نا، وہ دراصل آپ کی اپنی ذاتی اور عملی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ احسان دانش کا یہ کلام محض چند اشعار کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک بیداری کا پیغام ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آزادی کوئی ایسا انعام نہیں ہے کہ ایک بار مل گیا تو بس کام ختم ہو گیا۔ یہ تو ایک مسلسل جد و جہد، مسلسل عمل اور لازوال قربانیوں کا تقاضا کرتی ہے۔ کل کو آپ نے ہی اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اپنا شعور بیدار کریں اور اپنے عمل سے اس نامکمل تعمیر آزادی کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں۔ اب وقت ہے آج کے اس لیکچر کو سمیٹنے کا۔ جانے سے پہلے ذرا سوچئے، اس نامکمل آزادی کی عمارت میں آپ کے حصے کی اینٹ کون سی ہوگی؟ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔